نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارتیں پارٹ 2۔ عزیزان محترم، سیرت ابن اسحاق کے مصنف ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ نے اپنی قوم کے چند لوگوں سے روایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس چیز نے ہمیں اسلام کی طرف مائل کیا اور متوجہ کیا وہ یہودیوں کی وہ باتیں تھیں جو وہ ہماری محفلوں میں اور ہمارے درمیان آ کر کیا کرتے تھے۔ دراصل وہ اہل کتاب تھے، لیکن ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ جو علم ان کے پاس تھا اہل کتاب ہونے کے حوالہ سے، وہ علم ہمارے پاس نہ تھا۔ ان کے پاس توریت کا علم تھا، زبور کا علم تھا اور دیگر آسمانی صحیفوں کا علم ان کے پاس تھا۔ پیغمبران کو وہ جانتے تھے، انبیاء کرام کو جانتے تھے، ان کی اقوام کے اندر انبیاء کرام آئے تھے، مبعوث ہوئے تھے، یہ سب کچھ ان کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے اور ان کا علم ہم سے زیادہ کبھی تر تھا۔ تو ان میں اور ہم میں اکثر و بیشتر لڑائی ہوتی رہتی تھی، اور لڑائی اس موضوع پر ہوتی تھی کہ ہم میں سے اگر کوئی چیز ان سے لے لیتا اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے تو وہ ہمارے بارے میں کہتے کہ دیکھو تم نے ہماری یہ چیز ہم سے لے لی اور واپس نہیں دی۔ ایک وقت آنے والا ہے جب نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، نیا نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ پچھلے انبیاء کا دور گزر گیا، آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والا ہے، اور جب وہ دنیا میں تشریف لے آئے تو ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام لے آئیں گے، اور تم لوگ پیچھے رہ جاؤ گے، اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ باتیں وہ ہم سے کہا کرتے تھے اور ہم ان سے اس قسم کی باتیں سنا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، اہل قریش کو، یہاں کے تمام اہل عرب کو اور علاقہ کے تمام افراد کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تو ہم تو چونکہ یہودیوں سے یہ باتیں سنا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، لہذا ہم نے سبقت کی، ہم نے پہل کی اور ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیا اور ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا اور اسلام لے آئے۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ تو ہمارے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیات نازل فرمائی۔ کیا ہیں وہ آیات؟ سنیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ عزیزان محترم، حدیث سلمہ بن سلامہ آپ کے سامنے اس کے بعد آپ کے سامنے رکھنی مطلوب ہے۔ حدیث سلمہ بن سلامہ، ایک تو یہ ہے کہ یہودی اس طرح اپنے آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم جب نبی تشریف لے آئے گا، آخری نبی اللہ کا آنے والا ہے، تو ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور ان کا کلمہ پڑھیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ یہ مشرکین سے کہا کرتے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب انہوں نے انکار کر دیا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے تھے، ان کی ذات برادری میں سے نہیں آئے تھے، یعنی کہ یہود میں سے نہیں آئے تھے۔ وہ مشرکین مکہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اور مشرکین
جو تھے آپ کے خاندان کے ابا اجداد جو تھے وہ مشرک تھے، تو ان میں سے آپ پیدا ہوئے، یہودیوں میں سے نہیں آئے، نہ نصرانیوں میں سے آئے، تو یہی ان کو دکھ تھا کہ ہمارے قبیلہ میں سے کیوں نہیں آئے، ہماری برادری میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو عزیزان محترم، اب میں آپ کے سامنے حدیث سلمہ بن سلامہ رکھتا ہوں، یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے، یہ انہی کی روایت ہے کہ مجھ سے محمد بن لبید نے، ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ مجھ سے محمد بن لبید نے، اور انہوں نے سلمہ بن سلامہ سے روایت کی ہے، اور سلمہ بن سلامہ جو ہے یہ اصحاب بدر میں سے، انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، اس میں شرکت کی اور بدری کہلاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وقت لڑکا تھا، میرا مطلب لڑک پن تھا، میری عمر زیادہ نہ تھی، میرے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ یہ سلمہ بن سلامہ بتا رہے ہیں، ان کی روایت ہے، جو خود کہہ رہے ہیں، جو بدری صحابی ہیں۔ اب ظاہر ہے بدری صحابی جو ہیں، صحابہ کرام تو جتنے بھی ہیں وہ ہمارے نزدیک عدول ہیں، ان سے جھوٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بھی بدری، یہ تو نہ صرف صحابی ہیں بلکہ بدری صحابی ہیں، سلمہ بن سلامہ۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت کم عمر تھا، میں لڑکا تھا، لیکن ہر بات کو سمجھتا تھا، لیکن میری عمر زیادہ نہیں تھی۔ تو میرے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، ایک دن وہ یہودی آیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، ہم کئی آدمی تھے، میں بھی اپنے مطلب ایک جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا، تو وہ حشر نشر کی باتیں کرنے لگا، انبیاء کی باتیں کرنے لگا، پیغمبران کی باتیں کرنے لگا، اور یہ بتانے لگا کہ دنیا جو ہے وہ انسان مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اچھے اعمال والا جنت میں جائے گا، برے اعمال والا دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ یہ ساری باتیں مشرکین کو بتا رہا تھا، جو شرک کرتے تھے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے سرے سے۔ تو وہ کہنے لگے، یار تو یہ کیا بات کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا، ہماری ہڈیاں تو گل سڑ جائیں گی، کس نے ہمیں اٹھانا، کون اٹھائے گا اور کون زندہ ہوگا؟ اس نے کہا بھی جب ایسا ہوگا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ میں جھونکے جاؤ گے، تب تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش اس آگ سے تو ہم کسی تنور میں ڈال دیے جاتے، اور اس تنور کے اوپر سے اس کو مٹی سے ڈھانک دیا جاتا، اور ہم اس تنور کے اندر رہتے اور تنور والی آگ میں جلتے رہتے، دوزخ کی آگ سے ہم بچ جاتے۔ تو وہ کہنے لگے، یار اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں بتا کہ وہ کون آنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اس نے کہا تو اس کی کوئی نشانی بتا ہمیں نبی کی، تاکہ ہم بھی اس کی بات کو مانیں، اس کا ہم بھی کلمہ پڑھیں اور اس کا اقرار کریں اس کی باتوں کا۔ تو اس نے کہا کہ وہ نبی اس طرف سے آنے والا ہے، اس نے مکہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں پیدا ہوگا، اور وہ نبی دنیا میں بہت جلد آنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کب تک آئے گا؟ انہوں نے پوچھا کہ کب تک آ سکتا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا، اس کے جو پڑوسی تھا، سلمہ بن سلامہ کا پڑوسی یہودی، اس نے کہا کہ وہ یہ بچے کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا، یعنی سلمہ بن سلامہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لڑکا جو ہے اس کو دیکھ رہے ہو، امکان غالب ہے کہ یہ لڑکا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نبی کو دیکھ لے گا، ہو سکتا ہے یہ اس وقت تک زندہ رہا تو یہ نبی اس نبی کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، یہ اگر یہ اس وقت تک زندہ رہا تو حضرت سلمہ بن سلامہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد، تھوڑے عرصے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انہوں نے دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا، اور مشرکوں کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کی، یہود و نصارہ کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کی، سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کی۔ تو ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو مان لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا، میں اور میرے ساتھیوں سب نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ میں تو اس وقت یہودی کی باتوں کو میں نے سنا تھا، اور اکثر بیشتر وہ ایسی باتیں کیا کرتا تھا۔ یہود و نصارہ تو حشر نشر کی باتیں کیا کرتے تھے، انبیاء اور پیغمبروں کی باتیں کیا کرتے تھے، ہاں جی، موت کے بعد زندگی دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، قیامت کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں وہ کیا کرتے تھے، یہ باتیں ہم نے سنی تھی، لہذا ہم نے پہل کی اور ہم نے سبقت کی، اور اس یہودی کی نسبت پہلے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں نے اسے پوچھا، یہودی سے، بھی تم نے اسلام قبول نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ درست کیا ہے، وہ اس لیے کہ یہ جو نبی آیا ہے، یہ نبی دراصل میں نے اس کے بارے میں نہیں کہا تھا، میں نے تو کسی اور کے بارے میں کہا تھا، یہ نبی سچ نہیں ہے، یہ سچا نبی نہیں ہے،
اندازہ لگا لیں آپ، یعنی گویا کہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے، ان کی ذات برادری میں سے نہیں آئے، اہل یہود میں سے نہیں آئے، تو انہوں نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ اس قسم کی مطلب، حالانکہ بشارت وہ خود دیتے رہے، یہود خود بشارت دیتے رہے کہ نبی آنے والا ہے، آخری نبی کی آمد ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، اور وہ مکہ میں پیدا ہوگا۔ یہ ساری بشارتیں یہود دیتے تھے، لیکن یہود ہی نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے قبیلے، ان کی اپنی برادری، ان کے اپنے خاندان اور ان کی اپنی ذات میں پیدا نہیں ہوئے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود میں سے پیدا نہیں ہوئے، نصرانی میں سے نہیں ہوئے، وہ اہل مکہ میں سے ہوئے، یعنی اہل قریش میں سے اور اہل مشرکوں میں سے پیدا ہوئے، مشرکین کی جو مطلب ہے خاندان تھے ان میں سے پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ بشارتیں یہ احادیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ روایات پختہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔